خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری تقریر کا جو موضوع ہے کہ مختار کل کائنات میرے نبی ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے رب نے اپنے نبی کو کلی طور پر ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ جسے چاہیں حلال کر دیتے ہیں، جسے چاہیں حرام فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والے ہیں۔ اب میں یہ جو آپ کو بات کہی کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا ہے، مالک بنایا ہے، وہ جو چاہے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اب اس بات پر میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا اور اس بات پر میں آپ کو حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا۔ ہم یہ دو ہی چیزیں لے کے چلیں گے اور اس سے ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، مختار دو جہاں ہیں۔ آپ جو چاہیں جیسا چاہیں فیصلہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی آیت کریمہ سورہ انفال آیت نمبر 24، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں بلایا جائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں بلایا جائے تو اس وقت تم حاضر ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں پر کہ جب بھی خدا بلائے تو چلے جاؤ، جب بھی رسول بلائیں تو چلے جاؤ، یہاں فرمایا گیا۔ اب اس کی آپ کو سامنے میں جو تشریح بیان کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ بلایا ہے حضور نے کہ تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں، نہیں، فرمایا جب بلائے فوراً چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ۔ آپ نماز پڑھتے ہو، نبی بلا رہے ہیں، نماز کو آپ توڑنا نہیں ہے، آپ نبی بلائیں، آپ چلے جائیں، آپ کام بھی کر دیں، آپ کی نماز بھی باقی رہے گی۔ حضور کے بلانے پہ نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات پتا چلی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی بلائیں تو فوراً حاضر ہونا، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب دیکھیں 4474 نمبر کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بلند آواز سے کہیں نا، میں مسجد نبوی میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آواز دی، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر
نہ ہوا کیونکہ میں نماز میں تھا. میں نماز میں تھا تو میں حاضر نہ ہوا. جب میں نے نماز مکمل کر لی, میں نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا تھا. میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آ رہا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو, فوراً حاضر ہو جایا کرو. تو میرے آقا کیا فرماتے کہ تم اگرچہ نماز میں تھے لیکن بلایا رسول نے ہے, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اسی وقت میری بارگاہ میں چلے آتے. ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو اور آپ کو کوئی بلائے آپ چلے جائیں نماز توڑ کے؟ نہیں, لیکن نبی بلائے تو جانا ہے, نبی بلائے تو چلے جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, حدیث مصطفیٰ ہے, تو پتا چلا کہ نبی مختار ہے, نبی مختار ہے. وہ جو چاہے فیصلہ فرما دیتے ہیں, جسے چاہے اس کے لیے آپ بلا لیتے ہیں کہ آ جائیے میں نے بلایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور یہ مختار بنایا خدا نے ہے, اس لیے کہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور خدا کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں ترمذی شریف کے اندر یہ ملا ہے, حدیث نمبر 2884 نمبر, ترمذی شریف کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لے گئے تو انہیں آواز دی, اے ابی. تو حضرت ابی نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو صحیح, نماز میں حضور کو دیکھا, لیکن کوئی جواب نہ دیا کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میرے آقا کو کوئی جواب نہ دیا. پھر مختصر طور پہ نماز کو پوری کر دیا, یعنی سورتیں چھوٹی پڑھ لی اور نماز کو ختم کر دیا. جب نماز کو مختصر کیا, نماز کو مکمل کر لیا, پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ, یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام, تجھ پر بھی سلام ہو اے ابی. تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تمہیں پکارا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کون سی چیز نے تمہیں مجھے جواب دینے سے روک کے رکھا تھا؟ کیا رکاوٹ تھی کہ تم نے مجھے جواب نہ دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بلند آواز سے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً جواب دے دیا کرو, فوراً جواب دے دیا کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتا چلا کہ ہمارا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا ہے, اور جو اطاعت حضور کی وہ اطاعت میرے رب کی ہے, رب کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اس وقت حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, آپ جب بھی پکاریں گے میں فوراً چلا آؤں گا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا, آپ جب بھی پکاریں گے میں چلا آؤں گا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضور مختار کل ہے, حضور کو اختیار دیا ہے میرے رب نے, پاور دیا ہے. اب کیا کیا پاور عطا فرمایا, کیا کیا اختیار دیے, انشاءاللہ آپ سنیں گے. قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ, اس کا جز پیش کر رہا ہوں میں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
والاغلال التي كانت علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی میرے نبی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا نا، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پہ حرام فرما دیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ یعنی نبی امت کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دیتے ہیں اور نجس چیزیں، گندی چیزیں حرام کر دیتے ہیں. تو حلال کرنے والا نبی، حرام کرنے والا بھی نبی. تو پتہ یہ چلا کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، وہ جسے چاہے امت کے لیے حلال فرما دے اور جسے چاہے امت کے لیے حرام فرما دے. ہے نا، اللہ فرما رہا ہے نا، سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے. اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں، بوجھ بھی اتار دیتے ہیں اور ان پر سے قید بھی اتارتے ہیں جو ان پر تھیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو دیکھیں اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے رب نے کہ جس چیز کو چاہے حلال فرما دے، جس چیز کو چاہے حرام فرما دے. اور اسی کو کہتے ہیں مختار کل. اسی کا نام ہے کہ میرا نبی مالک و مختار ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب میں آپ کو حدیث سناؤں کہ میرے نبی کیسا اختیار رکھتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیاں ہیں اسماء بنت امیس. تو وہ روایت کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر اول جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے اسماء، 3 دن بناؤ سنگار سے الگ رہو، پھر جو چاہو کرو، پھر جو چاہو کرو. اب یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائیں تو شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے. کتنے؟ 4 مہینے 10 دن عدت ہے. اور اگر عورت حمل سے ہے، پریگنٹ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہاں تک اس کی عدت ہے. اور یہ قانون ہے شریعت کا، اس کے خلاف کوئی کر سکتا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا. لیکن جب حضرت اسماء بنت امیس کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسماء، 3 دن ہی تمہیں سوگ منانا ہے. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد تم پہ کوئی سوگ نہیں ہے، یعنی تم پہ کوئی عدت نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قانون ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے. میرے آقا نے اسماء بنت امیس کے لیے عدت کو کم کر کے 3 دن رکھ دیا تھا. تو اسے کہتے ہیں مختار نبی، اختیار والا نبی. اللہ نے پاور دیا ہے. آج ہے کوئی مفتی جو کسی کے لیے کم کر دے؟ آج کوئی عالم کسی کے لیے کم کر دے؟ نہیں. جو قرآن و حدیث سے ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی بھی مفتی یا کوئی مجدد بھی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے عدت کے دن کم کر سکتا نہیں ہے. جو شریعت کا قانون ہے اس پہ سب کو عمل کرنا پڑے گا. لیکن میرے نبی اگر 3 دن کہہ دے تو 3 دن ہو جایا کرتی ہے، 3 دن ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے نبی شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والے ہیں. نبی جو کہتے وہ شریعت بن جاتا ہے، جو کہتے وہ شریعت بن جاتا ہے. ہم سب پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں نا سب پہ. دنیا میں کوئی ایسا ہے بندہ جس پہ 4 نمازیں ہوں؟ کسی پہ 3 ہو، کسی پہ 2 ہو. سب پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. اب دیکھیں، مسند امام احمد کتاب کا نام، اس میں یہ حدیث موجود ہے جس حدیث کو محمد بن جعفر روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت نظر سے روایت کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ حدیث کے راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
ایمان نہیں لایا تھا، مومن نہیں تھا. جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاؤں لیکن اس شرط پر کہ میں صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا. بلند آواز سے کہے نا، میں صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا. ہمارے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے ہم کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں 2 ہی پڑھنا؟ نہیں، شریعت کا قانون ہے 5 تو 5 پڑھنی پڑے گی. ہم کسی بھی طرح کے اس کے اندر کمی کر سکتے نہیں، کوئی نہیں کر سکتا کمی اس کے اندر، چاہے غوث ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس میں کمی کر سکتا نہیں ہے. اب یہ شخص آیا حضور کے پاس، کہتا ہے کہ میں اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا اور نمازیں نہیں پڑھوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، تم صرف 2 نمازیں پڑھنا، تم صرف 2 نمازیں پڑھنا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ حدیث اس بات کی طرف بالکل واضح اشارہ کر رہی ہے کہ میرے نبی کو رب نے اتنا اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے چاہے میرے نبی نمازی بھی کم فرما دیا کرتے ہیں. نبی جس کے لیے چاہے نمازیں کم فرما دیا کرتے ہیں. یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتا چلا کہ میرے نبی مالک و مختار ہیں اور پورا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. وہ جس چیز کو چاہے حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہے حرام فرما دیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں تک بس نہیں، اور بھی میں آپ کو بتاؤں تو پتا چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا اختیار رکھتے ہیں. دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی 1337 نمبر کی حدیث ہے، 1337 نمبر کی حدیث. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا تم حج ادا کرو. یہ میرے آقا نے حکم سنا دیا. فقال رجل، تو ایک شخص مجلس میں سے کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ، کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، تو آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا. حتی قالہا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ بندہ 3 مرتبہ یہ سوال کر رہا تھا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. میرے آقا نے فرما دیا کہ اے لوگوں، تم پہ اللہ نے حج فرض قرار دیا، لہٰذا تم حج ادا کرو. اب انہوں نے 3 بار سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے. پھر کہا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. تیسری بار کہا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نام لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا. دیکھیں یہاں پہ، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج تم پر فرض کر دیا جاتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور تم، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، تم اس کی طاقت نہ رکھتے. تو پتا چلا کہ میرے نبی کی وہ شان ہے، اگر ہاں کہہ دے تو رب ہر سال حج فرض فرما دیتا ہے. میرے نبی کی خاموشی بھی بڑا کمال رکھتی ہے. حضور کی خاموشی کے اندر بھی بڑا راز ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا ہاں نہیں فرمایا تو ہم سب کو مشقت سے بچا لیا، ورنہ اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو کتنی مشقت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی. حج فرض ہے
لیکن صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. کتنی بار؟ زندگی میں ایک بار، وہ بھی اس پر کہ جو طاقت رکھتا ہو، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. کوئی کروڑوں روپے رکھتا ہے اور اس نے ایک بار حج کر لیا، اب اس پہ حج فرض نہیں رہے گا، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بار فرض ہے، کیونکہ میرے آقا نے ایک ہی بار فرض فرمایا ہے. اگر حضور کہہ دیتے ہاں کہ ہر سال فرض، تو ہر سال کرنا پڑتا. تو مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، مسلم شریف کی حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. وہ جو چاہے حکم دیتے ہیں، جو چاہے فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات شریعت بن جایا کرتی ہے، شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے میرے نبی کی شان. اب دیکھیں ایک اور حدیث، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 23 نمبر کی حدیث، ترمذی شریف. ان زید ابن خالد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ ولا اخرت صلاۃ العشاء الى ثلث اللیل. میرے آقا فرماتے اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا واجباً حکم دے دیتا، واجب حکم دیتا. نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا اگر میری امت پر وہ مشقت میں نہ گرتی. یعنی ان کا میں نے خیال کیا، امت کا میں نے خیال کیا، تو پتا چلا کہ میں حکم دے دیتا. تو پتا کیا چلا؟ حضور نے حکم نہیں دیا تو ہم کو بچا لیا، ہمیں بچا لیا. میرے آقا کو مسواک اتنا پسند تھا کہ میرے آقا فرماتے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے ان کو ہر نماز کے اندر مسواک کا حکم نہیں دیا. اگر میں چاہتا تو انہیں حکم دے دیتا، لیکن میں نے اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے، کہ اگر ہر نماز میں مسواک کو واجب قرار دے دیا جاتا وضو کے اندر تو سب کو تکلیف پڑ جاتی. کہاں سے مسواک لاتے؟ کتنی مسواک لاتے؟ پریشان ہو جاتے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے نبی یہ بھی جانتے تھے کہ مسواک اگر میں واجب کر دوں گا تو امت کو تکلیف ہوگی. تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے میرے آقا نے مسواک کو واجب نہیں قرار دیا بلکہ سنت رکھا. کیا رکھا؟ سنت. کہ سنت ہے کہ آپ مسواک کریں وضو کے وقت. اگر مسواک نہیں ہے تو صرف انگلی مل لیں، اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ میرے نبی کو اختیار دیا گیا ہے، پاور دیا گیا ہے، جو چاہیں واجب کر دے، جو چاہیں سنت رکھیں. نماز عشاء کو پہلے رکھا کہ جیسے عشاء کا وقت ہو آپ نماز پڑھ لیں، لیکن میں واجب کر دیتا کہ وہ نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرے، لیکن میں نے امت کی تکلیف کی وجہ سے ان کو میں نے حکم نہیں دیا، میں نے تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا. تو پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے کہ تہائی رات میں عشاء پڑھو، کتنی تکلیف ہوتی. لیکن امت کو مشقت سے بچانے کے لیے میرے آقا نے عشاء کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کا اختیار. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جسے جو چاہے عطا کر دے اور جیسا حکم چاہے امت کو عطا فرما دے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ جلد 1 صفحہ نمبر 259 کے اوپر یہ حدیث ہے، اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے پیج نمبر 176 پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے ہلاکت میں ڈالا، کس چیز نے بربادی میں ڈالا؟ تو اس وقت وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے قربت کر لی، حالت روزہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، تو اب جو اس طریقے کا کام اگر روزے کی حالت میں کرے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اور اب اس پہ کیا لازم ہے؟ شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے۔ اب غلام نہیں ہے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، یہ کفارہ ہے نا، روزے کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو بھرپیٹ کھانا کھلائے۔ کیا کھلائے؟ کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے روزہ توڑنے کا کفارہ۔ کیا ہے؟ کفارہ۔ پوری کائنات کے اندر آپ کسی بھی مفتی کے پاس جائیں، اس کے سوا آپ کو فتویٰ نہیں ملنے والا۔ یہ قانون ہے شریعت کا، یہ فیصلہ ہے شریعت کا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہم۔ کوئی کہے کہ نہیں آپ 10 روزے رکھ لینا، آپ کمزور ہیں، تو یہ نہیں چل سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ آپ غریب ہیں، 60 مسکین کو کھانا مت کھلانا، 15 کو کھلا دینا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہے قانون اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے کفارہ ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے جب یہ بات کہی تو میرے آقا نے سب سے پہلے تو خدائی فیصلے کے مطابق ارشاد فرما دیا کہ میرے پیارے صحابی جاؤ ایک غلام آزاد کر دو۔ کہا حضور میری طاقت نہیں ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لو۔ کہا حضور ایک رکھا تو یہ حالت ہے، اب میں 2 مہینے کے مسلسل کیسے رکھ پاؤں گا؟ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا حضور میں خود فقیر ہوں، میں خود مسکین ہوں، میں کیا کسی کو کھانا کھلاؤں، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، بلند آواز سے بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، غریبوں میں بٹوا دینا، مسکینوں میں تقسیم کروا دینا۔ کھجوروں کا پورا ٹوکرا بھر کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ بلند آواز سے کہنا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ بخاری کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو وہ فٹ سے آئے، حضور میں یہاں ہوں۔ کہا کہ یہ ٹوکرا اٹھا لو، مدینے میں سارے غریبوں کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مدینے کے غریبوں کو کھجورے بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات تھی، حضور مختار ہے نا، اور حضور نے کہہ دیا جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بس کرنا اتنا تھا کہ مدینے میں گم کے کھجورے بانٹ دینی تھی غریبوں کو۔ لیکن صحابی نے دیکھا کہ آج دریائے کرم جوش پہ ہے، آج دریائے کرم جوش پہ ہے۔ کہا حضور لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑا فقیر مسکین پورے مدینے میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پتا چلا کہ جس روزے کا کفارہ غلام آزاد کرنا تھا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا تھا، مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا تھا، میرے آقا نے وہ سارا معاف فرما دیا اور کہا جا یہ کھجورے لے جا، تو بھی کھانا، گھر والوں کو کھلانا، کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تم یہ میرے نبی کی شان، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، اور شریعت کا جو قانون تھا وہ قانون ہٹا دیا اور اس کے لیے یہ قانون لگا دیا۔ کیوں؟ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی کہ محبوب یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارا فیصلہ تو یہ ہے،
یہ تم نے کیا کیا؟ نہیں، قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کا فیصلہ ہے وہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا فیصلہ ہے وہ خدا کا فیصلہ ہے. اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. تو یہ ہے میرا نبی کی شان. اور کوئی کہے کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، یہ کیسی بات ہوئی؟ میرا نبی جسے چاہے حلال فرما دیتا ہے، جسے چاہے حرام فرما دیتا ہے. یہ ہے میرے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے حضور کی شان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں. اب آگے دیکھیں، آگے جو بیان کر رہا ہوں میں، کہ مولانا عارف رومی مثنوی شریف جن کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر مسلمانوں کا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، مدینہ شریف کے باہر، اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں قافلہ جب ہوتا ہے تو اس میں اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، جانور ہیں، انسان، سب لوگ ہوتے ہیں. ان کا کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ریگستان علاقہ، وہ ہر جگہ پانی نہیں ملتا تھا. وہ پانی بھر بھر کے ساتھ میں چلتے تھے، جہاں تک چلتا تو چلا لیتے تھے، پھر پانی ختم ہو جاتا تھا. ان کے پاس کوئی پانی نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قافلے والوں نے شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس پہاڑی پر چلے جاؤ، وہ دور جو پہاڑی دکھتی ہے نا، اس پہاڑی پر چلے جاؤ. وہاں پر ایک آپ کو حبشی غلام ملے گا، کالے کلر کا. حبشی یہ تو کالا ہی ہوگا. حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس پانی ہے، اور وہ اپنے آقا کے لیے پانی لے کے جا رہا ہے. وہ نوکر ہے، وہ غلام ہے، وہ اپنے مالک کا پانی لے کے کہیں جا رہا ہے. جاؤ تم اس پہاڑ پہ جانا اور اس کو بلا کے میرے پاس لے آنا. اب یہ لوگ گئے، اس حبشی غلام کو بلا کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مشکیزے کھول کر اپنے برتن بھر لو. اب یہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس پانی کے مشکیزے تھے، یہاں پورا قافلہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں سے پانی نکالنے کا حکم دیا. سب نے مشکیزوں سے پانی نکالا اور بھر لیا، سارے برتن بھر لیے، تمام لوگوں نے پانی پی لیا. تو وہ غلام عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے تو برتن بھر گئے، لیکن میں جس میرے آقا کے لیے پانی لے کے جا رہا تھا، میرے تو مشکیزے خالی ہو گئے، میں کیا لے کے جاؤں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا اگر مسکرا دے تو پھر سمجھنا کام بن جاتا ہے. حضور مسکرائے اور فرمایا، وہ جو تیرا برتن ہے نا، یہ جو تیرا مشکیزہ ہے، اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنا دست مبارک اس حبشی غلام کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا. اور پھر کیا تھا کہ اس کے مشکیزے پانی سے بھر گئے. حضور کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، انگلیوں سے پانی بہنے لگا اور اس کے مشکیزے بھر گئے. جب وہ حبشی غلام اس معجزے کو دیکھتا ہے، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب میرے آقا کو ہاتھ سے پانی نکالنا تھا، بلند آواز سے کہے نا، تو پھر غلام کو بلانے کیوں بھیجا تھا؟ یہیں برتن میں نکال دیتے، ان کا پانی بھر دیتے، پورا قافلہ پانی پی لیتا. لیکن یہاں سے پانی بھرنا مقصد نہیں تھا، ایک غلام کو مسلمان بھی بنانا تھا نا، اس کو ایمان کی دولت بھی دینی تھی نا. جب یہ حبشی غلام حضور کا معجزہ دیکھتا ہے تو پھر حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہے.
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، دامن اسلام میں آ جاتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو چاہے مانگ لے۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا نہیں مانگوں گا، میں تخت و تاج نہیں مانگوں گا، مجھے سونے چاندی کے خزانوں کی کوئی غرض نہیں ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرا رنگ کالا ہے، میں کالا ہوں، حبشی ہوں، حضور مجھے گورا فرما دیں، حضور مجھے خوبصورت فرما دیں، میری رنگت سفید ہو جائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ نے نہیں پڑھا هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ میرا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے شکل بناتا ہے، جیسی چاہے صورت بناتا ہے۔ تو شکل تو خدا نے بنائی تھی نا، صورت تو رب نے بنائی تھی نا، اب رب نے جو فیصلہ فرمایا تھا، جو صورت بنائی تھی، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا۔ جب تک ہاتھ نہیں پھیرا وہ کالا تھا، غلام کالا تھا، حبشی تھا، حضور نے ہاتھ پھیرا تو چاند کی طرح چہرہ چمکنے لگ گیا تھا۔ بلکہ مولانا روم کہتے ہیں یوسف ثانی بنا دیا، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یوسف ثانی بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ چہرے سے اس کے بھی نور پھوٹنے لگا، چہرہ چمکنے لگا۔ تو میرے رب نے جو فیصلہ فرمایا تھا کہ وہی تو صورت بناتا ہے نا، تو پھر میرے آقا نے اس کی صورت کو بدل دیا، اسے گورا کر دیا، تو رب تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوا، کیونکہ جو رب کا فیصلہ وہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا فیصلہ وہ رب کا فیصلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے کہتے ہیں مالک مختار ہے نبی، ہے نا، مالک ہے میرے نبی، مختار ہے میرے نبی۔ میرے رب نے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرما دی ہے، سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آئیے ایک اور حدیث سناؤں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا اور حدیثیں سنائی ہے، اور کچھ نہیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 84، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے یہ وہ صحابی جو میرے نبی کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے اور وضو کرواتے تھے میرے نبی کو۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وضو کرانے والے غلام سے فرمایا سل، مانگ کیا مانگتا ہے، کیا کہا، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگنا چاہے مانگ لے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ دنیا کا مانگ، یا مدینے میں جو ہے وہ مانگ، یا مکہ میں جو ہے وہ مانگ، نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اگر آپ سے اگر کوئی یوں کہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو آپ تو اس کی حد دیکھ کے ہی مانگیں گے نا، اس کے پاس ہے کتنا، دیکھ کے مانگیں گے۔ جو لاکھوں رکھتا ہے تو آپ لاکھوں کے اندر مانگیں گے، جو کروڑوں کماتا ہے آپ کروڑ کے اندر مانگیں گے، اسی اعتبار سے مانگا جائے گا۔ پتا چلا کہ جو مانگتا ہے نا وہ بھی سامنے والے کو دیکھ کے مانگتا ہے۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہوں صحابہ کا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اب میرے نبی نے یہ کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی دنیا کا ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ دے نہیں سکتے، تو صحابی دنیا ہی کا مانگ لیتے۔ لیکن صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مالک و مختار ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے، جنت بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب نے مانگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں تمہارا پڑوس چاہتا ہوں،
جنت میں تمہارا پڑوس چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے پڑوس میں رہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتا چلا کہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی دنیا کا بھی دے سکتے ہیں اور جنت کا بھی عطا فرما سکتے ہیں, آخرت کا بھی عطا فرما سکتے. تبھی تو صحابی نے جنت مانگی. اگر میں آپ سے کہوں کہ مانگو, کیا مانگتے ہو, آپ کیا مانگیں گے میری حیثیت کے مطابق؟ مولانا دے دے کے کیا دینے والے, جو ہے وہی تو دیں گے. آپ پوچھے مولانا کیا مانگتے ہو, مانگو. تو میں کیا مانگوں گا, تمہاری حیثیت دیکھ کے مانگوں گا. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی شان کتنی بلند و بالا ہے, حضور کا مقام کتنا بلند ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے خزانے عطا فرما دیے. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا, ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی, سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب سب کچھ حضور کا ہے تو صحابی نے دل کھول کے مانگا, جنت بھی مل جائے گی اور جنت میں پڑوس بھی مل جائے گا, جنت میں پڑوس بھی مل جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو صحابی رسول نے مانگا, حضور میں جنت میں آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا اور بھی کچھ چاہیے؟ جنت میں پڑوس دینے کے بعد آقا فرماتے مانگ, اس کے سوا بھی کچھ چاہیے؟ تو کہا کہ حضور اب مجھے اور کیا چاہیے, اب مجھے اور کیا چاہیے؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات. یہ والا معاملہ ہے نا, حضور سے بس حضور کا پڑوس ہی مانگ لیا تو پھر اور کیا چاہیے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار اور صحابہ کا عقیدہ کہ حضور سب دیتے ہیں, حضور سب کچھ دیتے ہیں, اس میں کسی کا شک نہیں ہونا چاہیے. مشکات شریف حدیث نمبر 4, مشکات شریف پیج نمبر 494, اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے 40,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا. کتنے؟ 40,000 امتی بغیر حساب و کتاب محبوب تم جنت میں لے جانا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی نا, صحابہ بیٹھے تھے, میرے آقا نے فرما دیا. لیکن صحابہ کا عقیدہ کیا تھا پتہ ہے؟ حضور کچھ بھی کر سکتے ہیں. بلند آواز سے کہیں نا یار, کیونکہ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 40,000 کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب لے جانا 40,000 کو بغیر حساب و کتاب. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام صحابہ کے سردار, کائنات میں تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے, خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا اور زیادہ کر دو نا, بلند آواز سے کہیں نا یار. حدیث ہے, فرمان مصطفیٰ ہے, مشکات شریف پیج نمبر 494, زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اور زیادہ کر دو نا, 40,000 سے کیا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حضور اپنے غلام کی یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری, اس طریقے سے مٹھی بھری, اور مٹھی بھر کر فرمایا لو اور زیادہ کر دیے, لو اور زیادہ کر دیے. دکھائی کچھ نہیں دے رہا, لو اور زیادہ کر دیے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ, اور زیادہ کر دو, اور زیادہ کر دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹھی بھر کے فرمایا لو میں نے اور زیادہ کر دیے, میں نے اور زیادہ کر دیے. فقال عمر, تو حضرت عمر نے کہا وعنا یا ابا بکر, ابو بکر رہنے دو نا, ابو بکر رہنے دو. ابو بکر صدیق فرماتے اے عمر, اگر اللہ سب کو جنت دے دے تو تیرا کیا جاتا ہے, اگر اللہ سبھی کو جنت دے دے تو تمہارا کیا جاتا ہے, مجھے کہنے دو نا, کیونکہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے, میں جتنی بار کہوں حضور زیادہ فرما دیں گے.
حضور زیادہ فرما دیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑو نا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر آج خدا بھی رحمت میں ہے اور میرے آقا بھی شفقت میں ہیں, اس لیے اگر آج خدا تعالیٰ اپنے محبوب کی بدولت ہم تمام کو جنتی بنانا چاہتا ہے, جنت میں داخل کر دے, تو پھر تمہارا کیا جاتا ہے, مجھے کہنے دو, میں جتنا کہوں گا حضور عطا فرماتے چلے جائیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ ہے میرے نبی کی شان. اگر حضور اس طرح ہاتھ بھر کے یوں کر دے تو اللہ لاکھوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے, لاکھوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے پر قربان جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں نا, ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے, ہم صحابہ کے عقیدے پر چلتے ہیں. نبی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, کیونکہ نبی زندہ تھے, زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے, زندہ رہیں گے. کل بھی دیتے تھے, آج بھی دیتے اور قیامت تک دیتے رہیں گے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کو سمجھانے کے لیے. ایک بڑا سا پیڑ ہے, بڑا سا پیڑ ہے, اس کی ہزاروں ڈالیاں ہیں, ٹہنیاں ہیں, شاخیں ہیں, اور ان تمام کو پانی کی ضرورت ہے. ہر شاخ کو پانی کی ضرورت ہے, ہر ٹہنی کو کھانے کی ضرورت ہے, خوراک چاہیے نا, اس کو کھاد چاہیے نا, ضرورت ہے. تو کیا آپ ہر ٹہنی کو پانی پلاتے ہیں؟ نہیں, آپ پانی جڑ میں ڈالتے ہیں, پانی جڑ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میں جڑ میں ڈالوں گا, اس کی اصل میں پانی ڈالوں گا, تو یہ پورے پیڑ کو پانی پہنچا دے گی اور جتنا چاہیے اتنا دے گی. ہم کھاد یہاں ڈالیں گے, یہ پورے پیڑ کو خوراک پہنچا دے گا, اور جتنی خوراک چاہیے وہ پہنچ جائے گی. اس لیے ہم ہر ٹہنی کو الگ الگ پانی نہیں دیتے, ہر ٹہنی کو الگ الگ کھاد نہیں دیتے, ہم اس کی جڑ میں ڈال دیتے ہیں, وہ بانٹ دیتا ہے. بلند آواز سے کہے نا, اس کی جڑ میں ڈال دیتے ہیں, وہ بانٹ دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی. بلند آواز سے, سارے خزانوں کی چابیاں دے دی, سب کو الگ 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 کر کے نہیں. ہم نے سارے خزانے محبوب کو دے دیے. اب جس کو جتنا دینا ہے, جس کو جتنی ضرورت ہے, اور یہیں سے آ کے لے گا, کیونکہ اصل کائنات حضور کی ذات ہے, جانے کائنات حضور کی ذات ہے. تو یہی اصل ہے, اسی کو سب کچھ دے دیا. اب قیامت تک جس کو جو بھی ملنے والا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملنے والا ہے, بارگاہ مصطفیٰ سے ملنے والا ہے. یہ اصل ہے, یہ جڑ ہے, یہاں سے جو ملے گا وہ سب کو ملے گا, اور جتنا چاہیے اتنا ملے گا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پتا چلا کہ میرے نبی مختار کل ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے, حضور جو چاہیں کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 832 سے 834, مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 155, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے جانور تقسیم فرمائے, صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو بکرا ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. کتنا؟ 1 دن بھی کم تو قربانی نہیں ہوگی. ہاں, مینڈے میں گنجائش ہے, دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر وہ دکھنے میں 1 سال کا لگے اور سال سے چھوٹا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے, لیکن بکرے میں 1 سال مکمل چاہیے, 1 دن بھی کم نہیں چل سکتا. یہی شریعت کا قانون ہے. تو میرے آقا نے صحابہ کے بیچ میں قربانی کے جانور تقسیم فرما دیے. تو فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا بچہ آیا, بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. بہت سارے جانور تھے, حضور تقسیم فرما رہے تھے. میرے حصے کے اندر ایک 6 مہینے کا بچہ آیا, بکری کا 6 ماہ کا. تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ تم اس کی بھی قربانی کر دو.
جاؤ تم اس کی قربانی کر دو. کہا حضور یہ 6 ماہ کا ہے. کہا کہ سب کے لیے 1 سال ضروری ہے لیکن تمہارے لیے 6 ماہ کافی ہے. تمہارے لیے 6 ماہ. تو میرے آقا کی شان دیکھیں نا, اگر کسی کے لیے 6 مہینے کا بچہ دے دے تو قربانی ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ حضور فرما سکتے نا. دنیا کا کوئی مفتی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی قطب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ میرے نبی ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے نبی کا فرمان شریعت ہے. نبی کا فرمان شریعت ہے. حضور جس کے لیے چاہیں قربانی کا جانور 6 مہینے کا کہہ دے تو اس کے لیے قربانی ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتہ چلا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 94, مشکات شریف صفحہ نمبر 127, مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 155. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. آخری بات کہہ دوں, بات ختم کر دوں گا. ایک اعرابی, گاؤں کا رہنے والا, دیہاتی, بدو, اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا اور قیمت ادا کر دی, قیمت بھی دے دی, اور فرمایا گھوڑا میں کل لے جاؤں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ گھوڑا میں کل لے جاؤں گا. قیمت لے لے, گھوڑا میں کل لے جاؤں گا. اعرابی کا نام سوا بن حارث تھا. اگلے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گھوڑا لینے کے لیے گئے تو وہ مکر گیا. وہ پھر گیا, کہتا ہے کہ میں نے تم سے سودا ہی کہاں کیا, پیسے تو کل لے ہی لیے تھے. اب وہ بات سے مکر گیا, سودے کا انکار کرنے لگا. کہا کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں, آپ کا گھوڑا لینے کے لیے آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے اصرار کیا کہ کل آپ سے میں نے سودا کیا ہے, میں نے پیسہ دے دیا ہے, رقم دے دیے, آپ گھوڑا دے دے. تو حضور اصرار کرنے لگے تو اس پر اعرابی کہنے لگا ہلم شہیدا یشہد انی بعتک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی گواہ لاؤ اس بات پر کہ میں نے تم سے گھوڑا بیچا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ. اور جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو کوئی تھا ہی نہیں, کوئی تھا ہی نہیں. حضور تھے اور وہ اعرابی تھا, اور کوئی تھا ہی نہیں. کہ تو وہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی گواہ ہو تو لاؤ, اگر وہ کہے گا تو میں گھوڑا دے دوں گا. تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, کیونکہ گھوڑا خریدتے وقت تو کوئی تھا ہی نہیں موجود. اب کرے تو کیا کرے, میں گواہ لاؤں تو کہاں سے لاؤں. اتفاقاً حضرت خزیمہ بن ثابت صحابی رسول کہیں سے آ رہے تھے. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ, تو یہ کہیں سے آ گئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کے درمیان یہ جو بات چل رہی تھی, آواز بلند ہو رہی تھی, تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اعرابی سے, اے اعرابی میں گواہ ہوں کہ حضور نے گھوڑا خریدا ہے. بلند آواز سے کہہ رہا, میں گواہ ہوں کہ حضور نے گھوڑا خریدا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو, تم تو تھے نہیں, ہم دو ہی تھے جب یہ سودا ہوا تھا. لیکن میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا, میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا. اس نے گھوڑا دے دیا, اس نے گھوڑا دے دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کل جس وقت میں نے یہ گھوڑا خریدا تھا اس وقت تم یہاں نہیں تھے, تم یہاں موجود نہیں تھے, تو پھر آپ نے گواہی کیسے دی, آپ نے کیسے کہا کہ میں یہاں تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر ہماری جانیں قربان, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, ہم نے خدا کو دیکھا نہیں. ہم جب آپ کے کہنے پر ایک خدا کو مان سکتے ہیں, ہم جب آپ کے کہنے پر ایک خدا کو مان سکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, آپ کو سچا مانتے ہیں, تو کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. حضور نے سودا کیا ہے تو کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ میرا نبی سچا ہے. تو جس نبی کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مان لیا, تو کیا ہم چھوٹے سے معاملے میں گھوڑے کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں. حضور میں نے گواہی دے دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے مقابلے میں اکیلے کی کافی, آج سے اکیلا کافی ہے 2 مردوں کے مقابلے میں.
جہاں پہ 2 مردوں کی گواہی چاہیے، اگر اس جگہ پر حضرت خزیمہ بن ثابت موجود ہو تو وہ اکیلا 2 لوگوں کے برابر ہے، کیونکہ اس نے حضور کی گواہی دی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ میرے نبی دیکھے نا، جس کے لیے جو چاہے حکم ارشاد فرما دیتے کہ اکیلا بندہ 2 کے برابر۔ یہ فیصلہ حضور نے فرمایا، یہ اختیار حضور نے عطا فرمایا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پتا چلا کہ میرے نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اللہ نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے سونے کی انگوٹھی حلال فرما دی تھی۔ سب کے لیے حرام ہے نا سونا مردوں کے لیے، حضور نے ایک صحابی کے لیے حلال فرما دی، اس کے لیے حلال ہے۔ سب کے لیے ہے، سنت ہے کہ تخنے سے اوپر اپنے پائجامے کو رکھیں، اپنی تہبند کو رکھیں۔ میرے آقا نے ایک صحابی کے لیے تخنے سے نیچے کی اجازت دے دی، تمہارے لیے اجازت ہے، جاؤ تم پہن سکتے ہو۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے، نبی جو بول دے وہ ہو جاتا ہے، نبی جو بول دے وہ ہو جاتا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی مختار کل ہیں۔ ہمارے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کلی طور پہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ وہ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیتے ہیں، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔